لیول؟ یہ 28 جولائی جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے، جس دن PDP کی بنیاد رکھی ہے مفتی صاحب نے، تو وہ نزدیک آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نارتھ کشمیر میں بارہ مولہ میں، ساؤتھ کشمیر میں بیج بیاڑا میں اور سینٹرل کشمیر میں سری نگر میں ہم ورکرز کا ایک تینوں جگہ کنونشن کریں گے، اور پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کو دوبارہ جو ہے دہرائیں گے۔ وہ تو نیچرل سی بات ہے، جس طرح جو مرکز نے جموں کشمیر میں پالیسی اپنائی ہے دباؤ اور دھونس کی، کہ ہر چیز کو مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ زبردستی کی، دباؤ کی، فورس کی، کوئی بات کرتا تو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، ضمانت نہیں ہوتی ہے، چھاپے ڈالے جاتے ہیں، پولیٹیشنز کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی سیکورٹی وڈرا کی جاتی ہے جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، اس کو چھاپے ڈالے جاتے ہیں، اور جنرل لوگوں کو، جیسے ابھی بھی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، جموں کشمیر کے جیل میں نہیں بلکہ جموں کشمیر سے باہر کے جیلوں میں ہیں، اور وہ سب غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو وہاں مل آئے، تو ان کا کیس لڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ کیس کیا لڑیں گے بیچارے غریب لوگ۔ تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر میں بہت ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول جو ہے بڑا ڈرونا ہے، خوفناک ہے، تو اس وجہ سے یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایک مخمسے میں ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے آگے چلیں۔ ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے سارے لوگ اس وقت ایک فوکس کرنا چاہتے ہیں الیکشنز پر، تو اس حوالے سے کیا ایٹماسفیئر آپ کو لگتا ہے؟ الیکشن کے بارے میں الیکشن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح BJP یہاں اپنا قانون استعمال کر رہی ہے، روز نت نئے قانون لا کے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس امپاور کر رہی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ہے ان کی جو وجود ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ ہمارے جابس ہو، چاہے ہمارے زمینیں ہو، چاہے ہمارے ذرائع ہوں، چاہے ہمارا تشخص ہو، سب کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کرنے میں ان کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو جب الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ اگلے مہینے 3 سال ہونے جا رہے ہیں ایبروگیشن آف آرٹیکل کو، یہ بتایا گیا تھا، ہوم منسٹر کی طرف سے ایک ورڈ دیا گیا تھا کہ صحیح ٹائم پہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوگا۔ 3 سال میں کوئی صحیح ٹائم نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو BJP کا ہے زیادہ جملہ بازی ہوتی ہے، جو یہ وعدے کرتے ہیں اس کے اوپر نہیں اترتے ہیں، بلکہ ان وعدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں اس وقت کتنا تضاد ہے، کتنا آپس میں ٹینشن ہے دو مذہبوں کے بیچ میں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ BJP جو ہے ڈیلیور نہیں کر پائی۔ جو ایک گورننس کا کام ہوتا ہے، اچھی گورننس دینا، لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو اچھی زندگی دینا، سڑکیں دینا، ہسپتال دینا، اسکول دینا، وہ تو نہیں دے پا رہی ہے، تو اس لیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کرواتی ہے، اور جو زبان سے کہتی ہے اس پہ بالکل عمل نہیں کرتی۔ روبیہ سعید کے حوالے سے کچھ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیے روبیہ سعید کو اس کو ایز اے وٹنس بلایا گیا تھا، جیسے کہ آپ کو بھی کل کو بلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کسی کی پہچان کرنی ہے، اس کو بلایا گیا ہے کہ آپ کو پہچان کرنی ہے کسی کی بحیثیت وٹنس، اور وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس میں۔ وہ گئی، چونکہ یاسین ملک جو ہے وہ پبلک ڈومین میں کافی دیر سے رہ چکے ہیں، ان کو پہچاننا اس کے لیے آسان تھا، کیونکہ 32 سال ہو گئے ہیں، تو 32 سال میں تو انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، تو چونکہ یاسین ملک کو پہچاننا آسان تھا، اس کو انہوں نے پہچانا۔ جہاں تک باقیوں کا سوال ہے تو وہ کسی کی پہچان نہیں کر سکی، اور جو اس کا فرض تھا، ایک قانونی کارروائی تھی، اس کو اس نے مکمل کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ میڈم، ایز اے پڑوسی آپ کے اور بیچ میں اگر کسی قسم کی رنجش ہے تو تیسرے پر اثر پڑتا ہے، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو اکراس دا بارڈر ہمارے پڑوسی ہے، جو اس وقت وہاں پوزیشن ہے، مجھے لگتا ہے ڈسٹربنس ہے، یہاں پہ بھی اثر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ڈسٹربنس تو وہاں بہت زیادہ ہے، وہاں ایک قسم کی ڈسٹربنس ہے، پر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں وہاں سے کم ڈسٹربنس نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ جو لوگ ہیں اقتصادی طور پہ ختم ہو گئے ہیں، لون ان کا نہیں مل رہا ہے، ان کی انفلیشن بہت زیادہ ہے، مگر ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے جموں کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، ہمارے کم سے کم وہاں کی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، وہاں کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، مگر ہماری جوڈیشری ہو، ہمارا میڈیا ہو، یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو، جو اس کا اسٹیٹ کا آرگن ہو، ایجنسیز ہو، تو سب اس وقت سبورٹ کی گئی ہیں، سب BJP کے اشارے پہ کام کرتی ہیں، اور ملک کو
they have taken the whole country for a ride. تو میں سمجھتی ہوں ہمارے یہاں کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں پڑوسی سے. Unfortunately پلوامہ میں ابھی ایک انسیڈنٹ ہو گیا فائرنگ کا جہاں ASI کم ہو گیا انجریز اچھا. CRPF کا, تو یہ مرنے کا سلسلہ یہ تو الٹیمیٹ حل کیا ہوگا اس معاملے؟ یہ تو ہائیلی کنڈیمنیبل ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بندوق سے گرنیڈ سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے. تو دونوں طرف سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت پڑے گی, چاہے یہاں سے ہو چاہے وہاں سے ہو. جب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے اور جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان سپانسر کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی پاکستان سے ہی بات کرنی ہے. جیسے واجپئی جی نے پاکستان سے بات کی تھی تو ملیٹنسی کم ہو گئی تھی, انفلٹریشن ڈاؤن ہو گئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جو تمام فریق ہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے, تاکہ چاہے وہ ہمارا بہار کا کوئی فوجی ہو, چاہے CRP کا جوان ہو, چاہے ہمارے مشتاق جیسا جو ASI تھے وہ ہو, چاہے عام انسان ہو, چاہے مسلم جیسا لڑکا ہو جس کو کسٹڈی میں مار دیا, تو یہ خون خرابہ بند کیا جائے. ڈائلاگ از دا اونلی وے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کل جو ہماری ایک پارٹی نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی آرٹیکل 370 کو واپس نہیں لا سکتی ہے ایکسیپٹ سپریم کورٹ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جدوجہد کرنا انسان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. PDP ایک جماعت نہیں, ایک تحریک ہے. ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی تو کوئی یہ کہتے تھے کہ بھائی مظفرآباد راستہ کوئی کھول نہیں سکتا ہے, تو مفتی صاحب نے کھول کے دکھا دیا نا, اس پہ کاروبار بھی چلا, باقی چیزیں بھی آج تو بند ہے. اسی طرح میرا یہ مقصد ہے کہ 370 سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا. 370 تو ایک قدم ہے اس کی طرف, مگر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا, 370 کو بحال کرنا, یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے اور اس کے لیے ہم جتنا بھی ہو سکے گا ہم اس کے لیے جدوجہد آخری وقت تک کرتے رہیں گے. سپریم کورٹ اپنا کام کرے. سپریم کورٹ 3 سال سے اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ یہ سننے کے لیے, تو سپریم کورٹ سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں.